جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے، عمر نے متا پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی متا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا، عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا، لیکن نبی کے دور میں جب متا حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے، وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی۔ حضرت عمر نے لا بنا دی، اب جو متا کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں۔ اس قانون کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا متا حرام ہے، تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ عمر کی طرف۔ متا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا، کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں، 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے۔ اٹ از کالڈ، بولو نا، متا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق، بولو۔ متا کے حوالے سے کئی بھی قرآن میں کوئی بھی آیت میں نہیں لکھا ہے کہ متا حلال۔ یہ بات الگ ہے کہ جب اسلام آنے سے پہلے عرب لوگ متا کرتے تھے، وہ الگ چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری تبوک کے ٹائم کے اوپر اسے حرام کرایا۔ تو 7 ہجری کے پہلے کچھ مسلمان بھی کرتے تھے، اسے روک نہیں لگائی گئی تھی، اس کے بعد دوبارہ اس کی اجازت ملی؟ بالکل نہیں۔ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز تھے، ان کو پتا جب چلا کہ یہ حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں، اور کچھ مسلمان کو نہیں پتا تھا، تو جب وہ اگر متا کرتے تھے تو محمد صلی اللہ جو حضرت عمر ہمیں اللہ بھی پلیز تھے، وہ سخت منع کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ متا بالکل حرام ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت۔ جی کوشچن ہے جی کہ what is muta's relevance in today's life even though it's mentioned in the Quran, is it allowed? نہیں، اس کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے فَمَسْتَطَعْتُمْ کی آیت سے اس کو اخذ کیا ہے، انہوں نے عربی زبان کا بھی خون کیا ہے۔ قرآن مجید میں جنسی تعلق کی ایک ہی صورت جائز ہے، اور وہ بیوی کے ساتھ۔ اور آپ نے جو شیعہ حضرات کے حوالے سے متا کے بارے میں ذکر کیا تھا، جسے کہ بعد میں حرام قرار دے دیا گیا، مہربانی فرما کر اسے ذرا واضح کر دیجئے۔ دیکھیے، نکاح جو ہے وہ جس کو ہم جائز کہتے ہیں، وہ نکاح میں نے آپ سے عرض کیا وہ پوری زندگی کا ایک معاہدہ ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نکاح کر رہے ہو، لیکن متع وہ ہے وہ عارضی وقت کے لیے، اتنے وقت کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ اب اس کے لیے دلائل کو دیتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص ہے جو جوان ہے اور اس کے شادی شدہ بھی ہے، یہاں پہ اس کی بیوی بچے بھی ہیں، اب وہ تعلیم کے لیے کہیں مزید باہر گیا ہے، 2 سال ہیں، 3 سال ہیں، اسے رہنا ہے وہاں پر، اور یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں لے جائے، تو اب یہ کہ اس کے گناہ میں پڑنے سے بہتر یہ ان کے دلائل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت کے اندر عقلی دلیل جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہوتی، فیصلہ کن ہوتی ہے نقلی دلیل۔ جو چیز شریعت میں جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے۔ تو یہ جو نکاح موقت تھا، اگر لفظ متع استعمال نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نکاح موقت، یعنی ایک خاص وقت کے لیے، 2 سال، 3 سال، 6 مہینے، تھوڑا وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے متع کر لینا۔ لیکن اس سے پھر لوگوں نے آگے نکال کر یہ جو کچھ ہیرا منڈی میں ہوتا ہے، اسے بھی متع قرار دے دیا ہے کہ یہ بھی متع ہے، چلیے 1 رات کے لیے متع کیا ہے، تو یہ اس سے جو ہے یہ سارا کا سارا جواز پیدا کر لینا، یہ یقیناً وہ یہ اہل تشیع کے نزدیک بھی غلط ہے۔ لیکن یہ کہ وہ تو پھر جب کسی قانون کو آپ نے جا کر تماشا بنانا چاہیں، تو میں نے پہلی بھی مثالیں دی ہیں، طلاق کے معاملے میں بھی تماشا بن سکتا ہے، خذوا قرآن میں الفاظ آئے۔ تو یہ متع جو ہے یہ ان کے نزدیک ایک نکاح ہے معین وقت کے لیے۔ ایران کے اہل تشیع نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متع کا، یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، باقیوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے، آپ نام ہی دیکھیں، نکاح مسیار، آسانی والا نکاح۔ نکاح متع، متع کہتے ہیں نفع اٹھانے والا، تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متع سے بھی بدتر ہے۔ نکاح متع کے اندر تو نکاح کرتے وقت طے کیا جاتا ہے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ نکاح مسیار میں مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے، ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے کہ جو اتنا بڑا بلنڈر وہ کر کے گئے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو
سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فارن ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، ان کو بتائیں نا کہ کتنے. بنیادی طور پر متعہ یعنی نکاح کی دو قسمیں ہیں اسلام میں. ایک دائمی نکاح ہے اور ایک عارضی نکاح ہے. جو دائمی نکاح ہے اس میں لمٹ نہیں ہوتی ٹائم کی. جو عارضی نکاح ہے اس میں ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے، باقی تمام احکام اس کے وہی ہیں جو نکاح دائم میں ہے. لہٰذا باپ کی اجازت اگر کنواری لڑکی ہے تو شرط ہے. اسی طرح سے نکاح کے بول پڑے جانے شرط ہیں. اسی طرح سے مہر کی رقم کا تعین شرط ہے. اس طرح سے بہت ساری وہ شرائط جو نکاح دائم میں موجود ہیں، نکاح موقت یا جس کو آپ اپنی یہاں کی اصطلاح میں نکاح متعہ کہتے ہیں، اس میں بھی وہ تمام شرائط موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسول اللہ کے دور میں جائز تھا یا نہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کے دور میں اصحاب یہ کام کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس کی متعدد روایات موجود ہیں، بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. میں شیعہ روایات کا حوالہ نہیں دے رہا اس وقت، شیعہ میں تو ہے ہی، ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے. یہاں تک کہ غالباً بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت کے نصف عرصہ گزرنے کے بعد یہ فرمایا کہ رسول اللہ کے دور میں 2 نکاح تھے، میں آج اس کو منع کرتا ہوں. ان میں سے ایک نکاح جو ہے نکاح متعہ ہے. تو حضرت عمر نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے اجازت دیا ہے. یہی نکاح حضرت ابو بکر کے دور میں بھی جائز تھا. تو ہم حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کا کلمہ نہیں پڑھتے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ظاہر ہے تمام مسلمان ایسے ہی ہیں، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ نے منع کیا تھا تو وہ نہ کرے. لیکن اگر کسی کے ہاں یہ ثابت ہے کہ نہیں رسول اللہ نے اجازت دی تھی اور رسول اللہ نے اصحاب کو یہ رستہ بتایا تھا، صحابہ کرام نے یہ کام انجام دیا تھا، رسول اللہ کے اپنے دور میں بھی جائز تھا، رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کے خلافت کے دور میں بھی جائز تھا، حضرت عمر کے ابتدائی 6 سالوں میں بھی یہ جائز تھا، تو پھر اعتراض والی بات ختم ہو جاتی ہے. شیعوں کے بارے میں جو ناروا نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا اور اسے کوئی اور عنوان دینا، جبکہ متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کو نازل کیا اور سورہ نساء میں آیہ متع موجود ہے. اب یہ کہنا کہ منسوخ ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں یا حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ متعتان کانا فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما، 2 متع نبی کے زمانے میں حلال تھے، میں انہیں حرام کر رہا ہوں، یہ فرمائش ہے حضرت عمر کی. اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے حرام کیا، اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد، واقع خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد. لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ ہے تو ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اگر کوئی صحابی اور وہ بھی حبر الامہ جیسا صحابی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا مقام صحابہ کرام میں کچھ کم مقام نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور ایک مسلک اور ایک قوم اس عقیدے پر ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، تو کیا انہیں گمراہ اور ناروا نسبت دینا جائز ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے، یہ رستہ دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جائے. لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متع کرتا ہو، ہر شیعہ فرد تو نکاح بھی ممکن ہے نہ کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس پہ واجب نہ ہو. حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے، ورنہ مستحب ہے، سنت ہے.
اسی طرح اگر حرام میں مبتلا کوئی شخص ہو رہا ہو اور وہ دائمی زندگی ازدواجی نہیں گزار سکتا تو وہ عارضی زندگی، موقت زندگی گزارنے کے لیے اگر متع کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فہرست وار آئی ہے کہ جنہوں نے متع کیا، اور بہت ساری تاریخی شخصیات ہیں جو متع کے ذریعے سے دنیا میں آئیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔